औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है उसके हमने 77 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 78 जिसका उन्वान है शुहदाए ओहद की तदफीन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उन सहाबी ने फ़ौरन हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हाल पूछते हैं, जिंदों में हो या मुर्दों में। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मैं अब मुर्दों में हूँ, मेरे जिस्म पर नेज़ों के 12 ज़ख्म लगे हैं। मैं उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि मुझ में सकत बाकी थी। अब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि इब्ने रबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अर्ज़ करता था कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वही बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए जो एक उम्मत की तरफ से उसके नबी को मिल सकती है। नीज़ मेरी कौम को भी मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि साद बिन रबी तुमसे कहता है कि अगर ऐसी सूरत में तुमने दुश्मन को अल्लाह के नबी तक पहुंचने दिया कि तुम में से एक शख्स भी ज़िंदा है तो इस जुर्म के लिए अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं होगा। ये कहने के चंद लम्हे बाद ही उनकी रूह निकल गई। वो अंसारी सहाबी इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला साद पर रहमत फरमाए। उसने सिर्फ़ अल्लाह और रसूल के लिए ज़िंदगी में भी और मरते वक्त भी दोनों हालतों में खैर ख्वाही की है। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की 2 साहबजादियाँ थीं। उनकी एक साहबजादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में एक मर्तबा उनसे मिलने के लिए आईं। आपने उनके लिए चादर बिछा दी। ऐसे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ़ ले आए। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, ये खातून कौन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये उस शख्स की बेटी है जो मुझसे और तुमसे बेहतर था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, ए खलीफा रसूल, वो कौन शख्स था? तो आपने फरमाया, वो शख्स वो था जो सबकत करके जन्नत में पहुंच गया, मैं और तुम रह गए। ये साद बिन रबी की साहबजादी है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तलाश में निकले। उस वक्त एक शख्स ने अर्ज़ किया, मैंने उन्हें चट्टानों के करीब देखा है। वो उस वक्त कह रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर हूँ। उसके बताने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चट्टानों की तरफ चले जहाँ उस शख्स ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा था। आखिरी वादी के दरमियान में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की लाश नज़र आई। हालत ये थी कि उनका पेट चाक था और नाक कान काट डाले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मंज़र बहुत दर्दनाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی نعش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی آ رہی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولے، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو اسی طرح کفن دیا گیا، ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے،
تو نے سچ کہا۔ چنانچہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی اور ان کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا۔ اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، بالکل تر و تازہ تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اسی طرح اس زخم پر تھا۔ کسی نے ان کا ہاتھ ہٹایا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ پھر زخم پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم و ملائم تھیں، ان کے تمام جوڑ نرم تھے۔ اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی گئی تو ان کے پاؤں میں کدال لگ گئی۔ ناظرین و سامعین، آج کا باب یہیں اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔